جنرل باجوہ کو جتنا میں جانتا ہوں انہوں نے نہیں کیا ہوگا، یہ کچھ ایسے لوگوں نے کیا ہوگا. جب آپ باہر بیٹھ کے یہ ہیڈ لائنس پڑھ رہے ہیں آپ کو امپریشن کیا آ رہا ہے یار پاکستان کی فوج اپنے شہریوں کے خلاف ایف آئی آر کروا. پاکستان میں ابھی بھی آیا ہوا تھا یہاں رینجرز کے جو سپاہی ہیں جتنے پیار سے وہ مجھے ملے، میں گلے ملا ہوں سب کے ساتھ. ہاں دیکھیں یہ آپ کو عدالتوں میں جب آپ پیش ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ آپ کا جو ریزالو ہے کہ قوم کو آپ نے حقائق بتانے وہ مزید اسٹرینتھن ہوتا ہے. اور عدالتوں پہ اعتماد کی وجہ سے ہی ہم عدالت آتے ہیں انصاف لینے کے لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں سامنے ہیں. آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لاسٹ ٹائم بھی آرڈر دیے تھے، میرے اپنی ذاتی رائے میں اوپینین میں فیڈرل گورنمنٹ نے اسے ڈیفائی کیا، اور آج سیکرٹری انٹیریئر نے وہ ایف آئی آرز پیش نہیں کی کہ آپ کو پتہ لگے کہ پورے ملک میں کدھر کدھر ہیں. لیکن چلیں وہ آرڈر میرے خیال سے دوبارہ آج آنریبل چیف جسٹس نے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو کو کہا ہے کہ اسے کمپلائی کریں. جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمیشہ چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہوں انہوں نے ہمیشہ انہیں اپ ہولڈ کیا. اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آئین میں اسی لیے سب سے پہلے کہ جو اسٹیٹ کی فارمیشن ہے ہم لوگ بہت غلط انٹرپریٹیشن لیتے ہیں کہ یہ ریاست شاید ریاستی ادارے ہیں، وہ ریاستی اداروں کا جو قیام بھی ہے وہ لوگوں کی منشا سے. جب آپ پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں نا اٹس این آرڈر اسٹیبلش بائی دا ول آف دا پیپل آف دا پاکستان. تو فنڈامنٹل رائٹس اسی لیے پہلے رکھے گئے جس میں فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن اور پریس سب سے آرٹیکل 1919 میں موجود ہے. آرٹیکل 10 رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے. عدالتیں ہمیشہ اس کا دفاع کرتی ہیں، انہیں اپ ہولڈ کرتی ہیں. دیکھیں اس میں دو چار چیزیں ہیں. پاکستان میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے اوور دا لاسٹ 75 ایئرس اس نظام میں کافی تبدیلی آ رہی ہے. اور جب کسی بھی نظام میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ آج پہلی دفعہ ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے، اس سے پہلے بھی دیکھتے رہیں. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو تاریخ میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. جو سوسائٹیز کی ایولیوشن ہوتی ہے، جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ٹرانزیشن ہوتی ہے، ایولیوشن ہوتی ہے، یہ سب اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. پچھلے 75 سال میں جو ناخن ہے نا وہ عوام کے بالکل گوشت کے اندر سسٹم نے گاڑے ہوئے ہیں. اور اب جب وہ ناخن باہر عمران خان، پی ٹی آئی یا پاکستان کے لوگ اس کی بات کر رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اسے نکالنے کی چیخوں کی آواز تو ہم نے آپ کے سارے وہ شوز دیکھے ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر جب آپ سرحدوں پر جا کر جو ہے وہ پاکستان کی آرمی کو کور کرتے تھے، ڈیفینڈ کرتے تھے ہر محاذ پر جا کر ہر مشکل وقت میں. ایسا صحافی غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن غداری کا ایسا مقدمہ نہیں ہے. جب آپ 505 کو دیکھتے ہیں اور آج بھی میں ابھی بھی آیا ہوا تھا یہاں رینجرز کے جو سپاہی ہیں جتنے پیار سے وہ مجھے ملے، میں گلے ملا ہوں سب کے ساتھ. پاکستان کے دفاع کے لیے اگر میری جان کی بھی ضرورت ہے وہ حاضر ہے. میں دوبارہ بھی اگر یہ ضرورت پڑی تو یہ کام کروں گا. ایز اے جرنلسٹ دیٹس پارٹ آف مائی جاب، پارٹ آف مائی ڈیوٹی. نہ میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں نہ کچھ. جو قربانیاں ہمارے جوان دیتے ہیں جتنی سخت مشکل میں لائن آف کنٹرول پہ، ویسٹرن بارڈر پہ، انٹرنل سیکیورٹی پہ، ان کی سٹوری بھی تو کسی نے بتانی ہے. تو ایز اے جرنلسٹ میں وہ سٹوریز بتا رہا تھا، آئندہ بھی بتاتا رہوں گا. یہ تھوڑی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کو روکنے کے لیے کہ جی شاید آپ بدظن کر سکتے ہیں کسی کو پاکستان سے یا پاکستان کی افواج سے یا میرے بہادر بھائی جتنے بھی تمام آرم فورسز میں اس سے کوئی بدظن کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. ایسا کون سا آپ نے ایسا کون سا شو کیا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی؟ ایسا کوئی آپ کو یاد ہوگا، کوئی بات کہی، کوئی شو کیا ہوگا؟ یہ شو تو ابھی تک ایسا کوئی نہیں تو وہ کیمرہ چلا جاتا. ابھی تک ایسی کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کچھ کر سکتے. ایک متی اللہ جان کے ساتھ یہیں پہ چلتے پھرتے بات چیت نہیں، لیکن اس سے پہلے ایف آئی آر تو ہو چکی تھی آپ کو. نہیں، متی اللہ جان کے وی لاگ کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور جو غالباً حیدرآباد والی ایف آئی آر ہے اس میں اسی شو کا ذکر بھی ہے. باقی جتنی ایف آئی آرز ہیں اس میں باقیوں کے ساتھ طلب کیا گیا، جس سے میرا نہ اس میں کسی پروگرام کا ذکر ہے، نہ کسی ٹویٹ کا ذکر ہے، نہ میری کسی بات کا. ایک جو ڈائریکٹ آئی ہے متی اللہ جان، اور اس میں نے بات کیا کی تھی؟ اس میں میں نے بات کی تھی جو آبزرویشنس تھی آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جس میں جو آبزرویشنس تھی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی. اس میں نے بات کی تھی آئین کے آرٹیکل 243 ٹو 245 کی. اس میں نے بات کی تھی ایس سی فائنر کی کتاب ملٹری مین آن دا ہارس بیک. اس میں بات کی تھی میں نے نون ان نون جو ڈونلڈ رمفیلڈ کی کتاب ہے فارمر یو ایس ڈیفینس سیکرٹری. تمام فیکچوئل چیزیں. اب اگر کسی نے نہیں پڑھی ہوئی، ایک بندہ جو اگر کسی کو بری لگ گئی ہیں تو پشین میں بیٹھا ہے، چمن میں بیٹھا ہے، حیدرآباد، دادون میں سے کچھ ہسٹری شیٹرز بھی ہیں، کنوکٹڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایف آئی آرز کروائی ہیں، تو بھائی میرا قصور تو نہیں ہے نا. یہ اپنا لیول آف ایجوکیشن اس لیے کہتے ہیں عوام کا آپ بہتر کریں جتنی لٹریسی عوام میں ہو. آپ کو لگتا ہے وہاں پر دادو میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوا جو شخص ہے جس نے ایف آئی آر کٹوائی وہ اتنا باشعور ہے کہ اس کو ساری چیزیں آپ کی پتہ تھی جو ریفرنس آپ دے رہے تھے، یا کسی اور نے کہا؟ اب چلیں اس کو کسی نے کہا یا نہیں کا نام تو اس کا آگے ہے نا.
वो साहब आके ये पूरा प्रोसेस एक खत्म आखिरी होना एक चाहिए। एक एक आखिरी सवाल एक ये आखिरी जो सवाल है। पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि कहीं पे बैठा हुआ कोई आदमी जिसकी रेलेवेंस नहीं बनती वो किसी कानून में एक समीर भाई आखिरी आखिरी सवाल ये आज आपने ट्वीट किया था कानून को तब्दील होने की जरूरत है जिसमें कोई कहे कि मैंने टीवी प्रोग्राम में मेहनत की है, इतने व्लॉग किए हैं यार, खुदा के लिए थके नहीं आप। अच्छा एक आखिरी सवाल है। आज आपने एक ट्वीट किया था ईमान मज़ारी साहिबा के हवाले से। आपने कहा कि आपको अफसोस हुआ है कि फौज जो है वो डायरेक्ट जो है वो मुद्दई बनी है। जो ईमान मज़ारी साहिबा ने उस दिन बोला वो भी हमने सुना, आप उसको भी कंडेम करते हैं? क्या बोला? उन्होंने डायरेक्ट जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि श्री मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार करवाने में जो है वो किनका हाथ क्या है? अल्फाज क्या थे? उनका ये मतलब एक गाली भी उन्होंने दी थी। कौन सी गाली? उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने जो है वो मेरी माँ को गिरफ्तार करवाया। नहीं डायरेक्ट इल्ज़ाम उन्होंने लगाया ना। अच्छा, उन्होंने अगर इल्ज़ाम लगा दिया, जनरल बाजवा एक 6 लाख पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं और बतौर आर्मी चीफ वो पाकिस्तानी कौम का दिफा करते हैं। आईने पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस रेस किस लिए होती हैं? टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक बच्ची अगर उसकी माँ गिरफ्तार हुई है, उसने उस हालत में आके कोई चीज़ कह दी है, तो जो जनरल बाजवा को जितना मैं जानता हूँ उन्होंने नहीं किया होगा, ये कुछ ऐसे लोगों ने किया होगा जो कि इस एक्शन से आया क्या है, जो हेडलाइंस लगी वो क्या थी? आर्मी लॉन्चेस FIR अगेंस्ट ईमान मज़ारी। जब आप बाहर बैठ के ये हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, आपको इंप्रेशन क्या आ रहा है यार, पाकिस्तान की फौज अपने शहरियों के खिलाफ FIR करवा रही है? लेकिन अगर अपने ये तो शहरी डायरेक्ट डिफेंस- इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर रियासत फौज को भी तो खड़े होना है ना कहीं पर। उस पे ये वाली हेडलाइंस तो हम देखते हैं कि जनाब इजरायली आर्म फोर्सेज रजिस्टर्ड FIR केसेस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, इंडियन आर्मी रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट कश्मीरीज इन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वो लार्जर स्ट्रैटेजिक लेवल पे बहुत गलत मैसेज दिया और मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को प्लीज़ आइडेंटिफाई